کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس کے چھٹے باب کی ہم 30ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یہودیوں نے یسوع سے کہا، تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کرتا کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے، کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اترتی اور دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ تب انہوں نے اسے کہا، اے خداوند، ہم کو ہمیشہ یہ روٹی دیا کر۔ یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آتا ہے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چھائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جسمانی طور پر زندہ رہنے کے لیے انسان کی روٹی، کپڑا، مکان اور اچھی صحت بنیادی ضروریات ہیں۔ تو انسان ساری زندگی ان بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، تاکہ بہتر سے بہتر طور پر وہ ان سہولیات کو حاصل کر سکے۔ لہذا محنت کرنا اور ان بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، زندگی کی بنیادی سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا اچھی بات ہے۔ لہذا جسمانی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہمیں روحانی غذا کی بھی ضرورت ہے، اور ہم مسیحیوں کے لیے جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ مسیح خداوند کو ماننا، اسے خداوند ماننا، اسے مسیح ماننا، اور بالخصوص اسے حقیقی زندہ روٹی ماننا، حقیقی زندگی کا پانی ماننا، چشمہ ماننا، یہ ہم مسیحیوں کے لیے بہت لازم و ملزوم ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ یہودی جو ہیں مسیح خداوند سے ایک سوال کرتے ہیں، اور سوال کیا ہے کہ تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ دیکھ کر ہم تجھ پر ایمان لائیں۔ سوال یہ ہے کہ تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے کہ ہم دیکھ کر تجھ پر کیا لائیں؟ ایمان لائیں۔ اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سوال کیوں پوچھا گیا؟ یہ سوال پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس لیے اس سے پہلے مقدس یوحنا کی انجیل اس کے چھٹے باب کے آغاز ہی میں مسیح خداوند جب ویرانے میں ہیں، شہر سے، آبادی سے دور ہیں، تو کیا ہے کہ لوگ ہجوم در ہجوم اس کے پیچھے ہیں اور لگاتار اس کے پیچھے ہیں، اس کی تعلیم سن رہے ہیں، اس کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے
اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئے ہیں، اس کے کلام کو سن رہے ہیں، تو مسیح خداوند کو ان پر ترس آتا ہے اور شاگردوں سے کہتے ہیں کہ ان کو روٹی کھانے کو دو۔ تو شاگرد جب نا امیدی کا اظہار کرتے تو مسیح خداوند وہاں پر ایک معجزہ کرتے ہیں، اور معجزہ کیا تھا کہ مسیح خداوند 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے معجزہ کرتے ہیں، 5000 سے زیادہ افراد کو سیر کر دیتے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ ویرانے میں مسیح خداوند 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو ان کے پیٹ کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹا معجزہ نہ تھا، بڑا معجزہ تھا۔ کیا ہوا؟ اس خوراک کو پانے کے بعد جب خوراک کو حاصل کیا تو مسیح خداوند اس کے شاگرد دوسری جگہ پر چلے گئے، تو کیا ہوا کہ یہی ہجوم، یہی لوگ اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے پیچھے آتے ہیں، اور دوسری جگہ پر جا کر جب مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، تو مقدس یوحنا کے اس کے 6 باب میں لکھا ہے کہ یہی ہجوم کہتا ہے، مسیح خداوند سے پوچھتا ہے کہ ربی تو یہاں کب آیا؟ اے استاد تو یہاں کب آیا؟ تو مسیح خداوند ان کو بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم اس لیے مجھے نہیں ڈھونڈتے کہ تم کرشمے چاہتے ہو، تم معجزے چاہتے ہو، تم مجھے اس لیے ڈھونڈتے ہو کیونکہ تم روٹی چاہتے ہو، تم دوبارہ وہ خوراک چاہتے ہو۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ تم فانی خوراک کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا۔ لہذا جب مسیح خداوند ان کو یہ بات کہتے ہیں کہ فانی خوراک کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، تو وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اس ہمیشہ کی زندگی کو، اس خوراک کو پا سکیں؟ تو مسیح یسوع کہتے ہیں کہ تم اس پر ایمان لاؤ جس نے اسے بیچا ہے۔ یہ کہا گیا، یہ بتایا گیا کہ تم اس پر ایمان لاؤ جس نے اسے بیچا ہے۔ تو لہذا جب ایمان لانے کی بات کی جاتی ہے، ایمان لانے کی دعوت دی جاتی ہے، مسیح کو قبول کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اسے اپنا نجات دہندہ ماننے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تب یہ لوگ جو پہلے کہتے ہیں کہ اے ربی تو یہاں کب آیا، جو اس کے پیچھے پیچھے ہیں، جو اس کی تلاش میں ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ہمیں کون سا کرشمہ دکھاتا ہے کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں؟ میرے عزیزو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے ان کو آسمان سے روٹی دی۔ یہاں پر وہ بیابان میں معجزانہ طور پر کھانا کھانے کو مسیح کے سارے معجزوں پر برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہزاروں سال پہلے، بہت دیر پہلے بیابان میں جو واقعہ ہوا تھا، جب بنی اسرائیل رستے میں تھے، وعدہ کی سرزمین کی طرف گامزن تھے، تو 40 سال تک آسمان سے ان کو روٹی ملتی رہی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ نے دی، تو مسیح خداوند کو کہتے ہیں کہ یہ روٹی جو ہے موسیٰ نے نہ دی تھی بلکہ یہ میرے باپ نے دی تھی۔ لہذا وہ اس من کو مسیح خداوند کے معجزوں پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ جو روٹی ہمیں دیتے ہو، جو تم نے روٹی کھلائی بھی ہے جو ویرانے میں 5000 لوگوں کو، وہ کہنا بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم نے تو ہمیں جو کی روٹی اور سمندر کی مچھلیاں دی ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے تو فرشتوں کی خوراک کھائی تھی، ہمارے آباء و اجداد نے تو آسمان سے خوراک کھائی تھی، تو لہٰذا تم یہ بڑا معجزہ کر کے ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ حالانکہ جب دیکھا جائے تو جب یہ خوراک جس پر یہ ناز کرتے ہیں، جس پر یہ فخر کرتے ہیں، جس کی آج یہ گواہی دے رہے ہیں،
جس کو آج یہ مسیح خداوند کے آگے رکھتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بیابان میں من کھایا، وہ روٹی کھائی جو آسمان سے اتری، تو حالانکہ دیکھا جائے تو ان کے آباء و اجداد نے کیا کیا تھا؟ ان کے آباء و اجداد نے جب اس خوراک کو کھایا تھا، جب آسمان سے یہ خوراک آئی تھی، تو عدد کی کتاب اس کے 21ویں باب میں لکھا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے، ان لوگوں نے اس روٹی کی، اس من کی حقارت کی تھی۔ عدد کی کتاب اس کے 21ویں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نکمی خوراک اور اس ناچیز خوراک سے ہمارے دل نفرت کرتے ہیں۔ لکھا ہے اس من کے بارے میں انہی کے آباء و اجداد نے کہ ہمارے دل اس ہلکی خوراک سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے بیابان میں من کھایا، آسمان سے ان کو روٹی ملی، تو آج وہ مسیح خداوند کے معجزوں پر اس من کو وہ فضیلت سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، مسیح خداوند ان کو اس سوال کا جواب دیتے ہیں، اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے، باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، مگر یہ من موسیٰ نے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ تو ایک وسیلہ تھا۔ اس لیے آج وہ انہیں تلقین کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے آگے خدا کو دیکھیں۔ آج اس بات سے وہ ان کو بتاتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے آگے خدا کو دیکھیں، کیونکہ موسیٰ تو ایک وسیلہ تھا، اور حقیقی روٹی کو قبول کریں، حقیقی زندگی کو قبول کریں۔ لہٰذا میرے عزیزو، من اور روٹی جو ہے، من اور روٹی جو ہے، یہ صرف جسمانی ضرورت کو پورا کرتی ہے، جسمانی طاقت صرف دیتی ہے، جسمانی کمزوری سے بچاتی ہے، مگر مسیح خداوند ان کو زندگی دیتا ہے جو گناہ میں مردہ ہیں۔ مسیح خداوند ان کو زندگی دیتا ہے جو نا امید ہیں۔ لہٰذا آج ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ موسیٰ سے آگے بڑھ کر خداوند کو دیکھیں، اپنی نجات کو دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، یہ بھی کہ من صرف اسرائیلیوں کے لیے تھا۔ جس من کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ من جو ہے اسرائیلیوں کے لیے تھا، مگر مسیح خداوند دنیا کی نجات کے لیے دیا گیا۔ من صرف اسرائیلیوں کے لیے دیا گیا، ایک قوم کے لیے دیا گیا، مگر مسیح خداوند تمام دنیا کے لیے دیے گئے۔ مسیح خداوند تمام دنیا کے لیے مسیحا بنے، تمام دنیا کے لیے نجات دہندہ بنے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس لیے میرے چیزوں، آج وہ ان یہودیوں کو اور ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس زندگی کی روٹی کو کھائیں، کیونکہ یہ وہ روٹی ہے جو اس کو کھائے گا تو وہ کبھی بھوکا نہ ہوگا اور کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ لہٰذا یہ زندگی کی روٹی ہے کیا؟ یہ زندگی کی روٹی مسیح کا بدن ہے۔ یہ زندگی کی روٹی پاک یوخرست ہے، جسے ہم ہر اتوار، منگل، بڑی عیدوں اور روزانہ کی عبادت میں حاصل کرتے ہیں۔ پاک یوخرست مسیح کا بدن ہے، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میری یاد میں یہی کیا کرو۔ لہٰذا اس روٹی سے، یعنی اس پاک یوخرست سے، مسیح کے بدن سے روزانہ ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں۔ اس پاک یوخرست کی عبادت سے روزانہ ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، جس کی بے شمار گواہیاں آپ لوگ دیتے ہیں، جس کی بے شمار مثالیں آپ لوگ دیتے ہیں کہ اس یوخرست کے وسیلہ سے، پاک ماس کی عبادت کے وسیلہ سے، مسیح کے بدن کو حاصل کرنے کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں کون کون سے معجزات ہوئے۔ تو آپ ہر عبادت میں اور خصوصاً اس چرچ میں منگل کے روز آپ بے شمار اس کی گواہیاں دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسی ایک گواہی، اسی پاک یوخرست کی ایک گواہی ایک کیزمیٹک پاسٹر ہے جس کا نام بینی ہن ہے۔ آپ یقینی طور پر اسے جانتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ بینی ہن آن یوخرست لکھیں گے تو 1-2 سے 3 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ ہے، تو آپ اس کو جان جائیں گے کہ وہ پاک یوخرست کے متعلق کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیتھولک کلیسیا میں، کیتھولک عبادت میں
پاک یوکرس کے وسیلہ سے بے شمار معجزات ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم جو پینٹیکوسٹل ہیں، ہم مسیح کے بدن کو ایک علامت سمجھتے ہیں، ایک نشان سمجھتے ہیں، لیکن کیتھولک کلیسیا، کیتھولک ایماندار پاک یوکرس کو مسیح کا حقیقی بدن مانتے ہیں، اور وہ حقیقت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کے ماننے سے اور عبادت میں شامل ہونے سے ان کی زندگی میں لگاتار معجزات ہوتے رہتے ہیں، اور کہتا ہے کہ انہی معجزات کی وجہ سے ان پر بدروحوں کا سایہ کم ہوتا ہے اور وہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمان پاک یوکرس پر کم ہے، تو اس لیے ہم پر زیادہ بیماریاں آ جاتی ہیں۔ ہم زیادہ کہتے ہیں کہ ہم پر بدروح ہے تو ہم زیادہ معجزات چاہتے ہیں۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ پاک یوکرس میں لگاتار یہ معجزات چلتے رہتے ہیں، اور اس کی گواہی کے ساتھ ساتھ آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب استفانوس جو ہے وہ بھی اس حقیقی برے کی، حقیقی روٹی کی جب پہچان کر لیتا ہے، جب مسیح خداوند کو قبول کر لیتا ہے، تو جب مسیح خداوند کو قبول کر کے اسے نجات دہندہ مان کر جب وہ عدالت عالیہ میں گواہی دیتا ہے، منادی کرتا ہے کہ مسیح یسوع کون ہے، جب لوگ اسے مارنے کی طاقت رکھتے ہیں، اسے عدالت میں پیش کیے ہیں، تو وہاں پر وہ اسی خدا کے برے کی، اسی حقیقی روٹی کی، وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے، اس کی وہ گواہی دیتا ہے کہ تم نے کس طرح اسے ہلاک کر دیا، کس طرح تم نے اسے کاٹ پر صلیب پر لٹکا دیا، مگر وہ زندہ ہے۔ لہٰذا جب وہ یہ بات کہتا ہے تو وہاں پر موجود لوگوں کے دل چھد جاتے ہیں، وہ اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں اور اسے سنسار کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے عزیزو، وہ موت کو سامنے دیکھ کر استفانوس جو ہے وہ مسیح کی گواہی دینے سے نہیں گھبراتا، وہ زندہ روٹی کی گواہی دینے سے نہیں گھبراتا، وہ اس صورتحال میں بھی موت کو سامنے دیکھ کر وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ یہی حقیقی برہ ہے، یہی حقیقی روٹی ہے، یہی وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اسی گواہی کی پاداش میں اسے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ خوشی کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے آج کی پہلی تلاوت میں سنا، کہ وہ خوشی کے ساتھ مسیح کے لیے جان دے دیتا ہے اور کلیسیا کا پہلا شہید بنتا ہے۔ میرے عزیزو، جب میں اس تلاوت پر غور کر رہا تھا، آج کی پہلی تلاوت پر، کہ کس طرح مقدس اسٹیفن، جسے استفانوس کہا جاتا ہے، کس طرح وہ جان دیتا ہے، کس طرح مسیح کی گواہی دیتا ہے، تو مجھے ایک واقعہ جو حقیقت پر مبنی ہے، جو سن 2009 میں جب گوجرا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک بستی کو جلایا گیا تھا، تو 2009 میں جب گوجرے کا واقعہ ہوا تو اس دوران اس واقعہ میں ایک حقیقت پر مبنی ایک واقعہ، ایک گواہی منظر عام پر آئی۔ وہ یہ تھی کہ جب یہ ہجوم جو ہے اس بستی کو جلا رہا تھا تو لوگ ڈر کر بھاگ گئے تھے، نوجوان بھاگ چکے تھے، بستی خالی تھی اور ہجوم گھروں کو جلا رہا تھا۔ تو یہ ہجوم جب ایک گھر میں پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بزرگ اور ایک بزرگہ ہے، اور اس بزرگ کو کہا گیا کہ تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جا تو تو بچ جائے گا۔ اس کی بیوی بھی کہتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں وہ کر لے تاکہ تو بھی بچ جائے اور میں بھی بچ جاؤں، ورنہ یہ ہمیں اسی گھر میں جلا دیں گے۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ میری 70 سال عمر ہو چکی ہے، ساری زندگی میں نے یسوع کی گواہی دی، ساری زندگی میں نے یسوع کی گواہی دی اور اسی برے کا پرچار کیا اور اسی گواہی میں زندگی کو گزارا، اسی ایمان میں زندگی کو گزارا ہے۔ اس لیے اگر موت آنی ہے تو آ جائے،
میں اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا اسی پاداش میں وہ استفانوس کی طرح جیسے مقدس اسٹیفن وہ خوشی سے جان دیتا ہے، خوشی کے ساتھ جان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آسمان میں خدا کے بیٹے کو دیکھتا ہوں کہ وہ باپ کے دہنی ہاتھ ہے، تخت جلالی پر ہے، تو اسی طرح یہ بھی بزرگ کہتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ جان دیتا ہوں کیونکہ ساری زندگی تو یسوع کا نام لیا، تو موت کا دیکھ کر کسی اور کا نام کیوں لوں۔ تو لہٰذا یہ ایسی گواہیاں ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں۔ لہٰذا یہ گواہیاں ہیں، یہ گواہیاں تب بنتی ہے جب ہم مسیح خداوند کو حقیقی نجات دہندہ، حقیقی خدا کا برہ اور زندگی کی روٹی مانتے ہیں، اور ایسی گواہیاں تب بنتی ہیں جب ہم اس کے پاس آتے ہیں، اور ایسی گواہیاں تب بنتی ہیں جب ہم اس کے معجزات پر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا آئیں آج میں اور آپ اپنے خداوند سے یہی دعا کریں کہ خداوند ہمیں یہ قوت عطا فرمائے، حکمت دانائی عطا فرمائے، تاکہ ہم جسمانی روٹی کے ساتھ ساتھ حقیقی روٹی کے لیے، روحانی روٹی کے لیے، روحانی غذا کے لیے محنت کریں اور پاک یوکرس پر اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں، کیونکہ اس سے ہماری زندگی میں معجزات ہوتے ہیں، اس سے ہمیں شفا ملتی ہے، اس سے ہماری بیماریاں کمزوریاں دور ہو جاتی ہیں، اور اس کے وسیلہ سے، مسیح کے بدن کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بے شمار معجزات ہو جاتے ہیں۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند اپنے پاک بدن کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرے، جو بیمار ان کو شفا بخشے، تاکہ ہم یہ بہت ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔